باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد۔ گزشتہ بحث میں معرب اور مبنی کی جو تعریف کی گئی وہ حقیقت میں حکم معرب اور مبنی، تعریف نہیں ہے۔ تعریف معرب کی یہ ہے کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل، ہر وہ اسم جو اپنے غیر سے مرکب ہو اور مبنی الاصل سے شباہت نہ رکھتا ہو تو اسے معرب کہا جاتا ہے۔ اور مبنی کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو مبنی ہے وہ ما وقع غیر مرکب مع غیرہ، وہاں یہ ہے کہ کل اسم رکب مع غیرہ، یہاں یہ ہے کہ ہر وہ اسم جو مرکب نہ ہو اپنے غیر سے اسے ہم مبنی کہتے ہیں۔ یہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے یہ حکم ہے، اور یہی مطلب آپ ہدایہ کے صفحہ نمبر 63 جلد نمبر 2، یہ کتاب جو ہے جامع المقدمات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63 میں وَحُكْمُهُ أَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَوَامِرِ لَفْظًا، اختلاف لفظیًا او تقدیريًا سے بیان کیا ہے۔ لذا حکم اور چیز ہے، یہاں جو عنوان تعریف بیان کیا گیا وہ حکم ہے، اور یہی اشتباہ جو ہے نحومیر میں بھی ہے۔ نحومیر والے نے بھی تعریف معرب اور مبنی یہی کی ہے جو انہوں نے بیان کی، وحالی کی یہ حکم ہے، تعریف نہیں ہے۔ یہ تذکر، دوسرا تذکر اس بارے میں یہ ہے وہ حرکات جو معرب کلمے پر آتے ہیں اسے رفع، نصب اور جر کا نام دیا جاتا ہے، اور وہ حرکات جو اس میں ایک مبنی کلمے پر آتی ہیں اسے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، وہاں جاز، یہاں چونکہ اگر فعل ماضی فعل ہو تو وہاں جازم کہتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اصلا جر مخصوص ہے اسم کے ساتھ، یہ نہ کہ اسم مخصوص ہے جر کے ساتھ، نہیں، یہ نہیں، کیونکہ فرق ہے دونوں میں۔ کیونکہ جب آپ یہ کریں کہ الاسم مختص بالجر تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسم پہ اور کوئی اعراب نہیں آتا، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جر مختص ہے اسم پہ، اس کا مقصد ہے کہ جر کسی اور جگہ پر نہیں آتا، ہمیشہ اسم پر ہی آتا ہے۔ بس اس عبارت کو بھی ذہن میں رکھیے، اور یہ مطلب جو ابھی تذکر دیا کہ یہ جو تعریف صاحب کتاب نے بیان کی ہے وہ عنوان تعریف نہیں ہے بلکہ وہ عنوان حکم معرب اور مبنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 20 پر، البتہ صفحہ نمبر 20 تو ہم بیان کر چکے ہیں، صفحہ نمبر 23 میں انواع اعراب فعل مضارع عنوان ہے۔ بس فعل مضارع کے اعراب کی انواع اور اقسام کو کہتے ہیں کہ فعل مضارع، اعراب فعل مضارع بس ایک قسم ہے، رفع، نصب و جزم۔ ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا تھا اگر معرب ہو، کلمہ معرب ہو تو اس پہ جو حرکات آتی ہیں ان حرکات کا نام ہے رفع و نصب و جر و جزم۔ اگر وہ حرکت نہ ہو، سکون ہو، تو وہاں جزم کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ حرکات جو اس میں مبنی پر یا کسی بھی مبنی پر آئیں، چاہے وہ فعل ہو چاہے حرف ہو، تو اسے ہم رفع کا نام نہیں دیتے بلکہ ضم کہتے ہیں۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون۔ سب سے پہلے جو انہوں نے بیان کیا رفع کے بارے میں بیان کیا، فعل مضارع معرب اگر تنہا ہو اور کوئی عامل اس پر نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے، جس طرح یضربو، یضربانے۔ البتہ یہ ہم تو پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، نصب کی بات بھی ہو چکی ہے، جزم کی، اور یہ سوالات بھی یا صفحہ نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔
اب ہے صفحہ نمبر 25 سے انواع اعراب اسم کے اقسام جو اعراب کی قسمیں کون سی ہیں. کہتے ہیں اسم کی 3 قسمیں ہیں، رفع، نصب اور جر. الف رفع، ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو، دیکھیے جاء زید، یہ ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ، ایک نا جملہ ہے، یہ کلام بھی ہے پورا. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک جاء ہے اور ایک زید ہے. جاء کی حیثیت عامل کی حیثیت ہے، زیدن کی حیثیت معمول کی حیثیت ہے. لہذا اس زید پر ایک اعراب ہے جس کا نام ہے رفع. زیدن عالم، یہ ایک دوسرا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ زیدن مبتدا ہے اور قائمن یا عالمن یہ خبر ہے، دونوں پہ اعراب ہے، ان دونوں کا نام ہے رفع. زیدن کو بھی رفع کہیں گے جو تنوین ہے زید پر، قائمن بھی مرفوع ہے. کہتے ہیں کہ وہ اسم جو اعراب رفع رکھتا ہو اسے مرفوع کا نام دیا جاتا ہے. رفع کی علامات کون سی ہیں؟ کہتے ہیں علامات اصلی رفع ضمہ، ولی در موارد زیر الف و واو نائب ضمے بھی شامل. کہتے ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں الف اور واو ضمے کی بدلے میں آتے ہیں، ضمے کی جگہ پر آتے ہیں. البتہ یہ جو تعبیر ہے یہ تعبیر صحیح نہیں ہے کہ علامت اصلی رفع ضمہ ہے، چونکہ میں نے فرق بیان کر دیا. نمبر 1 اس میں مثنیٰ اور اس کے جو ملحقات ہیں اس میں الف ضمہ کے جانشین ہوتا ہے، اس کی جگہ پر آتا ہے، قائم مقام ہوتا ہے. جاء رجلان، جاء ترکیب کر کے، اب یہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں آپ کو کہ کیسے ترکیب کی جاتی ہے. کہتے ہیں جاء فعل ہے، یہ عامل ہے، رجلان معمول ہے اور یہ فاعل ہے اس کا، اور رجلان مرفوع ہے، حالت رفعی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ الف جو ہے وہ اس ضمہ کے قائم مقام ہوا ہے. در این مثال الف در رجلان علامت رفع فاعل است، فاعل کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. ملحقات مثنیٰ کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کلا ہے مذکر کے لیے، کلتا ہے مؤنث کے لیے، اسنان ہے، اسنتان ہے، سنتان ہے. 2 جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات میں واو ضمہ کے جانشین بنتا ہے، نائب بنتا ہے، قائم مقام. جس طرح جاء الزیدون، جاء المسلمون، ہؤلاء مسلمون وغیرہ. کہتے ہیں ترکیب کریں اس کی. جاء فعل، ٹھیک ہے، الزیدون فاعل، جاء عامل، الزیدون معمول. اس مثال میں واو جو ہے وہ رفع واو علامت ہے. در این مثال علامت رفع فاعل، فاعل کے مرفوع ہونے کی نشانی واو کا ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ واو اس ضمہ کے بدلے اور جگہ پر آ کر یہ بیٹھا ہے. ملحقات جمع مذکر سالم اولو ہے، عشرون ہے، ثلاثون ہے اور اربعون ہے، خمسون ہے، ستون ہے، سبعون ہے، ثمانون ہے، تسعون ہے، ان کو ہم کہتے ہیں. اور اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں، ارزون ہے، سنون ہے وغیرہ. نمبر 3 اسماء ستہ مکبرہ میں بھی واو جانشین ضمہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر جاء ابوک، اس مثال کی ترکیب کریں. کہتے ہیں جاء فعل، یہ عامل ہے، اخو مضاف فاعل ہے، کاف مضاف الیہ. اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ واو علامت رفع فاعل ہے. اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اب، اخ، ہن، ہن، فو، زو، پھر زو کے ساتھ جو بھی کر دیں، زو مالن، زو علمن، زو حکمتن، زو عدالہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، اب یہاں انہوں نے ایک حاشیہ لگا دیا، اس حاشیہ کو بھی دیکھیے گا. سب سے پہلے حاشیہ جو ہے در عبارت صفحہ نمبر 26 پر 2 نمبر پر در جمع مذکر سالم و ملحقات آن واو جانشین ضمہ بھی گردد. یہاں ایک حاشیہ لگا ہے سالم کے بعد. جمع مذکر سالم کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جمع مذکر سالم کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جمع اس کی با اضافہ کردن واو ساکن و نون مفتوح
یا ساکن و نون مفتوح به آخرش مفرد، به آخر مفرد و مضموم کردن ما قبل واو و مکسور کردن ما قبل یا ساخته می شود. کہتے ہیں کہ وہ جمع ہے کہ جہاں آپ جو ہے واو ساکن اور نون مفتوحہ اضافہ کر دیں، یا ساکنہ اور نون مفتوحہ کو بڑھا دیں، اور آخر مفرد میں کہاں یہ بڑھا دینا ہے آپ نے، یعنی ایک مفرد کو ذہن میں رکھیں، اس مفرد کے ساتھ مثلا مسلمون ایک مفرد ہے، اس مسلم میں میم کے بعد ایک واو بڑھا دیں جو ساکن ہو خود، اور ایک نون بڑھا دیں جو مفتوح ہو، اور واو کا ماقبل مضموم ہو مسلمون، یہ حالت رفع میں بن جائے گا۔ حالت نسبی اور جری میں یہ بن جائے گا کہ اسی مسلم کے ساتھ آپ یا اضافہ کر دیں جو خود یا ساکن ہو، اور یا کے بعد آپ ایک نون مفتوحہ بڑھا دیں، کیونکہ نون جمع ہمیشہ جمع ہے وہ مفتوحہ ہی ہوتا ہے، برعکس نون تثنیہ کے جو مکسور ہوتا ہے، اور اس یا کی مناسبت سے ما قبل یا کو کسرہ دے دیں، چونکہ یا سے مطابقت رکھنے والی حرکت جو ہے وہ کسرہ ہے، واو کے ساتھ مطابقت رکھنے والی حرکت جو ہے وہ ضمہ ہے۔ خوب، اب کہتے ہیں کہ مثال زیدون زیدین، مسلمون مسلمین وغیرہ آپ اس طرح۔ دوسرا حاشیہ جو ہے لفظ فو پر ہے، زو پر، فو کے بعد البتہ لگایا ہے زو پر، حالانکہ حاشیہ یہ اس کا ہے، کہتے ہیں در فو و زو دونوں کو ملا کر واو کلمہ تغییر می کند، یہ فو جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ واو آخر والا واو، یا زو میں جو واو دیکھ رہے ہیں، باید دانست اگر در فو بجائے واو میم باشد، فو کے بجائے فم ہو، وہ بصورت فم استعمال شود، فم کی اس کا اعراب جو ہے اعراب بالحرکات ہوگا نہ بالحروف۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اصل اعراب کی دو، اعراب جو ہے وہ اصل اعراب میں اعراب بالحرکات ہونا ہے، جن کو اعراب حرکاتی کہتے ہیں، حرکتی کہتے ہیں، لیکن اس اعراب حرکتی کے بجائے اعراب بالحروف آتا ہے، بس وہ اعراب اصلی اعراب ہے، یہ اعراب فرعی اور نیابتی اعراب ہے، جہاں مثلا ضمے کی جگہ پر واو آ جائے، اور یہ جو اعراب ابھی ہم نے بیان کر دیا۔ اب کہیں گے مثلا ھذا فمن، یہ فم ہے، ٹھیک ہے، مثلا رأیت فمن مررت بفمن، یہ یہاں کہنا یہ چاہتا ہے، اور اگر یہ فم یا متکلم کی طرف اضافہ ہو، اگر فم یا متکلم تو اعراب اس کا مقدر ہوگا، حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت نصبی میں فتحہ مقدر، حالت جری میں کسرہ مقدر، اور اسی طرح یہ لفظ اب بھی اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہو تو اعراب مقدر ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جاء ابی، رأیت ابی، مررت بابی، جاء اخی، رأیت اخی، مررت باخی، اور یا مقدر ہے۔ تو بہرحال ان کی جو چیزیں ہیں انہوں نے تھوڑی سی بیان کی ہیں، میں وہ بیان کر دیتا ہوں، بعد میں اور وضاحت سے بحث کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ میں اس وقت واو ضمہ کی جگہ پر آئے گا، نائب بنے گا، قائم مقام بنے گا، جانشین ضمہ ہوگا جب مندرجہ ذیل شرائط پائے جائے۔ نمبر 1 مفرد باشند، یہ تمام اسماء جو ستہ ہیں، خب ستہ عربی میں کیسے کہتے ہیں؟ خمسہ ستہ، خمسہ 5 اور ستہ 6، سبعہ 7، بس 6 ہونے، یہ سب کے 6 جو مکبر ہوں۔ یہ قید ہے مکبر مصغر کے مقابل میں ہے، مصغر وہ ہے جس میں ایک خاص قسم کی تغییر اور تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر رجیل، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مضاف بغیر یا متکلم باشند۔ بس اب اگر یوں کہیں اصلاً اگر اضافہ ہی نہ ہو، ابن، ھذا ابن، رأیت ابن، مررت بابن، تو اعراب بالحرکات آئے گا، اعراب اصلی آئے گا۔ اگر یا متکلم کی طرف اضافہ ہوں تو اعراب
असली आएगा लेकिन मुकद्दर होगा, जाहिर कोई भी एराब नहीं होगा। और बे नस्ब, मिसाल के तौर पर नसरा ज़ैदुन बकरन, तरकीब करें इसकी, नसरा फेल, इसको आमिल भी कहते हैं, ज़ैदुन फाइल, इसे मामूल कहते हैं, बिकरन या बकरन, बकरन ये दूसरा मामूल है उसके लिए, चूंकि नसरा दो मामूल रखता है, दोनों पर अमल कर रहा है, एक को बोनवान फाइल रफ़ कर रहा है, दूसरे को बोनवान मफूल नस्ब कर रहा है। इस मिसाल में बकरन जो मफूल भी है और एराब नस्ब रखता है, कहते वो इसम जिससे एराब नस्ब दिया जाए उसे मंसूब कहते हैं, उसे मंसूब ना, अलाई में रफ़, अलाई में नस्ब, अलाई में अलामत असली नस्ब फतहास। मैंने अर्ज किया कुल्लन ऐसा इस तरह बस से बेहतर है कि आप पहले एराब को कहें। एराब की दो किस्में हैं, या एराब असली है या एराब फरई है। एराब असली कौन से हैं? जो एराब बिल हरकात हो। एराब फरई और नियाबती वो है जो एराब बिल हुरूफ हो। अब कौन से एराब बिल हुरूफ है? यही अभी जिस तरह मैंने अर्ज कर दिया कि वाव उसके बदले पे आए और अलिफ इसके बदले में आ जाए। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये कहाँ कहाँ अलामत फतह है, लेकिन मुंदरज ज़ैल मकामात में अलिफ या और कसरा फतहा की जगह पर आते हैं, नाइब होते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ कहाँ? मुसन्ना में और जमा मुज़क्कर सालिम में, और उन दो के मुल्हकात जो भी हैं, मुसन्ना के जो मुल्हकात हैं अभी बयान किए, किला, किल्ता, इस्नान, सिनतान और इस्नतान। अच्छा, इनमें जम्मा जो है, इनमें जो या है फतहा के जानशीन हो जाती है। मिसाल रअयतु रजुलैनि मररतु मुस्लिमीन, ये जमा मुज़क्कर का पहला तस्निया का मिसाल है। रअयतु रजुलैन, रजुलैन दो मर्द, मैंने देखा दो मर्दों को, दो इंसानों को, दो शख्सियतों को, दो औरतों को, जो भी आप यहां लगाना चाहें मुश्किल नहीं है। रअयतु मसलन फर्ज करें अल हसनैन, मुश्किल नहीं है। नसरतुल मुस्लिमीन, मैंने मुसलमानों की मदद की। अब इन दोनों में फर्क क्या है? कहते बाइन तफावत, इस फर्क के साथ कि माक़बल या मुसन्ना में मफ्तूह और जमा मुज़क्कर सालिम में मकसूर। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि हमेशा जमा मुज़क्कर सालिम में या का माक़बल मकसूर होता है। क्यों? क्योंकि या से मुनासिबत हरकत जो है वो यही है। लेकिन तस्निया में या से माक़बल जो हर्फ है उसे हम फतहा देंगे, मफ्तूह करार देंगे। 2 नंबर अस्माए सित्ता मुकब्बरा में वही गुज़श्ता शराइत है, लेकिन यहाँ बहस कर दूं कि ज्यादा बहस नहीं की, फकत 3 शर्तें बयान किए। मुफरद हो, अगर वो तस्निया बन जाए तो तस्निया का एराब, जमा हो जाए तो जमा का एराब, मुकब्बर है अगर मुसग्गर आ जाए तो दूसरा एराब आएगा, यानी वही फिर उसके मुताबिक। अगर मुजाफ हो या मुतकल्लिम की तरफ तो तीनों एराब मुकद्दर है। अगर असलन या मुतकल्लिम की तरफ इजाफा, किसी की तरफ भी इजाफा ही ना हो तो वो एराब बिल हरकात आएगा, एराब असली। अच्छा, अलिफ नाइब फतह होता है, राई तो अखाका, जमा मुज़क्कर सालिम में कसरा जो है फतह के नाइब हो जाती। राइतुल मुस्लिमाती, जीम जर। नंबर 1 मिसाल, हाज़ा यौमुल फस्ल, तरकीब करें इसकी। कहते तरकीब यूं है, हाज़ा मुब्तदा और यौम खबर। ये यौम इजाफा हो रहा है अल-फस्ल की जानिब। अल-फस्ल है मुज़ाफ इलैह, वो मुज़ाफ ये मुज़ाफ इलैह। इस मिसाल में कलिमे अल-फस्ल जो मुज़ाफ इलैह मजरूर हो रहा है। मिसाल दोम, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तरकीब करें। जवाब, ज़हब फेल जो फेल लाजिम है। फेल लाजिम को मुतअद्दी करने के तरीकों में से, तुरुक में से एक तरीका ये है कि आप हुरूफ जारा उस इस्म पर लगा दें, ताकि वो, चूंकि फेल लाजिम मफूल बिही नहीं चाहता। हां, अगर जरूरत पड़ जाए कहीं तो या तो उसे बाब इफ़आल में लेकर जाए। अज़हब तो कहते हैं वही ज़हब, अगर अज़हब बन जाएगा तो मुतअद्दी बन जाएगा, या हुरूफ जारा में से कोई एक बढ़ा दें, जिस तरह भी यहां ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। अगर ये बिनूरिहिम ना होता तो ज़हबल्लाह का तर्जुमा ये होता, ज़हबल्लाह खुदा गया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बिनूरिहिम है, यानी अल्लाह उनके नूर को ले गया। ज़हब फेल, अल्लाह फाइल, यह आमिल है।
ذہبہ اور اللہ معمول ہے. با حرف جارہ نور مجرور اور مضاف، اور ہم جو ہے ہم جسے ہم کہتے ہیں، ہم یہ ضمیر ہے مجرور متصل کی، یہ جمع مذکر کی ضمیر، یہ اس کے ساتھ ہے. حروف جارہ کون سے ہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ با حرف جارہ ہے. اب یہاں ایک مناسبت سے ذکر کر رہے ہیں، ایک خاص ضابطے کے ساتھ ذکر نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں چونکہ بحث جر ذکر کیا تو کہیں کہ حروف جارہ یہ ہیں. سب سے پہلے با، تا، کاف، لام، واو، منز، مز، خلا، رب، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی، یہ حروف ہیں جن کو حروف جارہ کہنا. کیا کام ہے ان کا؟ کہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو مجرور بنا دیتے ہیں، اور در این صورت عامل کو ہم جار کہتے ہیں تشدید کے ساتھ، جر یجر، اور معمول جو ہوتا ہے اسے ہم مجرور کا نام دیتے ہیں. علامت جر کیا ہے؟ علائم جر، علائم علامات مراد ہوئی ہے. علامت جر جو ہے اصلی کسرہ ہے، لیکن مندرجہ ذیل مقامات ایسے ہیں جہاں فتحہ اس کے نائب ہو جاتے ہیں. اس میں مثنیٰ میں، تثنیہ میں، جمع مذکر سالم میں اور ان دونوں کے ملحقات میں. مثال کے طور پر اسماء ستہ مکبرہ، با وہ شرائط جو ذکر ہو چکی، مفرد ہوں، مکبر ہوں اور مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف، یا یہاں کسرہ کے نائب ہو جاتی ہے. مثال مررت برجلین، مررت بالمسلمین، مررت بابیک، جاء غلام ابیک، یہ تینوں مثال. دیکھیں مررت بالمسلمین، بالمسلمین وغیرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض آ رہا ہے، اور یہ با جو ہے ان مقامات میں وہ کسرے کے اس معذرت سے یا جو ہے ان مثالوں میں، چاہے وہ رجلین ہو، چاہے مسلمین ہو، چاہے ابیک ہو یا چاہے غلام ابیک، ان تمام میں یا جو ہے وہ کسرہ کے نائب ہے. بے نمبر 2، اس میں غیر منصرف میں فتحہ جو ہے جانشین کسرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں غیر منصرف میں کسرہ نہیں آتا، حالت جری میں فتحہ آ جاتا ہے، در حالت جر مفتوح مشہ. مثال مررت باحمد، یہاں نیچے کہتے ہیں کہ بعضی از اسماء یہ غیر منصرف عبارت ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا مثلا اس کی تعریف بیان کریں، اس کا حکم بیان کریں، وہ بیان کریں کہ یہ اسماء ہے. آقا پہلے یہ تعریف بیان کریں اصلا اس میں غیر منصرف کسے کہتے ہیں، اس میں منصرف کسے کہتے ہیں. یہ جب تعریف ہو جائے گی نا پھر بتائیں کہ یہ اسباب ہیں جن کو اسباب، بہرحال انہوں نے جو بیان کیا ہے وہ اس طرح ہے. بعضی از اسماء غیر منصرف عبارتند از، بعض غیر منصرف اسماء میں سے یہ ہے الف الفاظی کے وہ الفاظ جو بروزن مفاعل ہوں، مفاعل ہوں، فواعل ہوں، فواعل ہوں، افاعل افاعل ہوں. مثال مساجد، مصابیح، زوارب، اقارب وغیرہ ذالک. بے اعلام مؤنثہ، مثال کے طور پر مریم اور فاطمہ. جیم اعلام وہ جو الف اور نون زائدہ جو ہے رکھتے ہوں یا فعل کے وزن پر، جس طرح عمران، احمد، یحییٰ، یشکر، تغلب وغیرہ. دال وہ اسماء مؤنث جن کے تانیث جو ہے الف ہو، جو الف تانیث رکھتے ہیں. مثال ذکرا، حمراء وغیرہ. اس میں غیر منصرف، اب حکم بیان کر، اس میں غیر منصرف تنوین کو قبول نہیں کرتا. حاشیے کی بات کر رہا ہوں، حاشیہ نمبر 1 صفحہ نمبر 29 میں. اگر مضاف واقع ہو یا الف اس کے ساتھ آ جائے تو حالت جر میں وہ مکسور ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر مررت باحمدکم و مررت بالاحمر، اس میں منقوص، اب دوسرے نمبر پر جو بات ہے اعراب تقدیری میں حاشیہ ہے، میں حاشیہ ابھی پڑھ رہا ہوں کہ اس میں غیر منقوص کی، اس میں منقوص کی تعریف کیا ہے. کہتے ہیں اس میں منقوص وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں یا لازم ما قبل مکسور ہو، یعنی ایک ایسی یا ہو جس سے ما قبل ہے کسرہ آ جائے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قاضی ہے، راضی ہے، غازی ہے، ماضی ہے، یہ تمام تمام اسی طرح. اعراب تقدیری در اسم، یہاں تک اعراب جو تھا وہ اعراب ظاہری تھا.
اب جو اعراب کی بات ہو رہی ہے اعراب تقدیری ہے. میں نے بتایا تھا کہ اعراب ظاہری اور اعراب تقدیری، البتہ یہاں کچھ اصطلاحات ہیں وہ ان کو چاہیے کہ یہی بیان کریں کہ مثلا اعراب تقدیری کسے کہتے ہیں، اعراب ظاہری کسے کہتے ہیں، اعراب منوی کسے کہتے ہیں. یہ اگر اصطلاحات بیان نہیں کریں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. بہرحال جو یہ بیان کرے وہ یہ ہے، در موارد زیر علامت اعراب در اسم مقدر بودے و در لفظ آن ظاہر نمیشه. یہاں سے سمجھیں آپ اس کو، میں نے اس کی وضاحت کی تھی پہلے کہ اعراب مقدر وہ اعراب ہوتا ہے یا اعراب تقدیری وہ اعراب ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھنے میں نہیں آتا، وہ لفظ میں ذکر نہیں کیا جا سکتا ان کو، وہ مقدر ہوتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اسم میں موجود ہے. اچھا وہ کون سے مقامات ہیں؟ نمبر 1 اعراب اسم منقوص. اسم منقوص کی تعریف کی گئی کہ حالت رفعی میں بتقدیر ضمہ جاء القاضی. یہاں دیکھیں حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہے، حالت جری میں کسرہ مقدر ہے، لیکن حالت نصبی میں فتحہ ظاہر ہے. رأیت القاضیہ. اب یہ مثال دیکھیں جاء القاضی. اب جو قاضیوں پڑھنا غلط ہے، مررت بالقاضی، یہاں بالقاضی یہ پڑھنا صحیح نہیں ہے. رأیت القاضیہ پڑھنا صحیح ہے، رأیت القاضی پڑھنا صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ اعراب اسم منقوص. اب آتے ہیں اسم مقصور کا اعراب. تمام حالات میں تقدیری ہے. میں نے ابھی مثال دی تھی آپ کو جا ابھی، رأیت ابھی، مررت پہ ابھی، کہ اگر اسماء ستہ مکبرہ میں یہ اب وغیرہ اخ وغیرہ اگر اضافہ ہو یا متکلم کی طرف تو تمام اعراب تقدیری ہیں. حالت رفع میں ضمہ مقدر، حالت نصب میں فتح مقدر، حالت جری میں کسرہ مقدر. اب یہاں کیا کہتے ہیں، یہ اس کی تعریف نیچے حاشیے میں بیان کریں. اس میں مقصور وہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں الف لازم ہو. وہ الف زائدہ نہیں ہوتا، لازم ہوتا ہے کہ ہونا چاہیے اس میں. جاء موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ. اعراب اسم مضاف بیا متکلم، وہ اسم جو یا متکلم کی طرف اضافہ ہو اس کا بجز تثنیہ و جمع مذکر سالم، علاوہ از تثنیہ اور جمع مذکر سالم، یعنی تثنیہ اور اس کے یعنی شامل نہ کریں اس کو. ان میں نیز تمام حالات میں تقدیر. ہاذا کتابی، ہاذا ابی، ہاذا اخی، ہاذا مثلا اسی طرح. فرأیت کتابی، انتفعت بکتابی، اخذت بکتابی، یہ بھی ٹھیک ہے. نمبر 4 اعراب جمع مذکر سالم جو مضاف یا متکلم کی طرف. حالت رفعی میں ضمہ مقدر ہوگا جس طرح جاء مسلمیہ. اور نحوی میں اچھی طرح بیان کیا ہے کہ یہ مسلمیہ کس طرح تھا، اصل میں مسلمون تھا. ہم نے چاہا کہ اس کو اضافہ کریں یا متکلم کی طرف تو ظاہر اضافت کے وقت واو یا جو ہے گر جائے گا، مسلمویہ بن جائے گا. اور مسلمویہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ مسلمویہ سے ہم مسلمیہ بنائیں تو ہم نے کیا کیا، واو پر جو واو سے ماقبل جو میم ہے اس پہ ضمہ جو تھا اس کو کسرہ میں تبدیل کیا یا کی مناسبت سے. جب یا کی مناسبت سے کسرے میں تبدیل کیا تو مسلمیہ بن جائے گا. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جاء معلمیہ، مسلمیہ وغیرہ. یہاں معلمی کا مثال ہے، وہاں نحویر میں یہ مسلمیہ کا. اور ہدایہ میں یہی کتاب جو ہے ہدایہ صفحہ نمبر 64 پر اس طرح ہے. اعراب کی کس میں آخر میں صفحہ نمبر 65 پہ یہی عبارت تھی. صفحہ نمبر 65 جلد نمبر 2 جامع المقدمات. یہ ہے کہ التاسع ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا ویختص بالجمع المذکر السالم. یہ اعراب مختص جمع مذکر سالم کے ساتھ در حالانکہ یہ مضاف ہے الی یا المتکلم. جاءنی مسلمیہ، اصلہ مسلمویہ، اصل میں مسلمویہ تھا. کیا ہوا، اجتماعت الواو والیا فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمہ میں واو اور یا جمع ہو گئے. اچھا والاولی منہا ساکنہ، چونکہ ان میں سے پہلا ساکنہ ہے. فقلبت الواو یاء، واو کو یا میں تبدیل، ادغمت الیاء فی الیاء،
اور یا کو یا میں تبدیل کیا گیا. وَأُبْدِلَتِ الزَّمَّةُ بِالْكَسْرَةِ اور ضمے کو کسرہ میں تبدیل کیا. کیوں؟ مناسبتاً للیا لأجل المناسبہ للیا فصار مسلمیہ رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ. وہی مثال ہے جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے. لیکن یہاں جو بیان ہوا تھا ایک منظم طریقے سے اعراب تھا, انہوں نے اپنی ایک روش سے بیان کیا ہے. بہرحال ہمیں ان کی ترتیب سے اختلاف ہے, سخت قسم کا اختلاف. ایک یہاں سوالات ہیں, کچھ ان کے جوابات مطلوب ہیں, انشاءاللہ آپ ان کو دیکھیے گا. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انواع اعراب اسم را نام ببرید. اسم کے اعراب کی اقسام کو نام ببرید سے مقصد ہے کہ انہیں شمار کریں, گن لیں کہ کون کون سے ہیں, بتا دیں. علائم اصلی و نیابتی, اب یہاں ایک عبارت علائم اصلی و نیابتی وہ پہلے بتا دیتے ہیں. رفع و نصب و جر و نام ببرید, یعنی رفع کے لیے اصلی علامت کون سی ہے, نصب کے لیے, جر کے لیے. اسی طرح اسماء ستہ مکبرہ کون سے ہیں اور وہ شرائط کون سی ہیں جن شرائط کی بنا پر آپ ان کو اعراب نیابتی دیتے ہیں. نمبر 4 اسماء مجرور خدامند. اب یہ آپ دیکھیں حروف جارہ کون کون سے ہیں, نام لکھیں کہ یہ حروف جارہ, عدد بیان نہیں پوچھ رہے. نمبر 6 موارد اعراب تقدیری در اسم را بیان کنید. اسم میں کہاں کہاں اعراب مقدر ہوتا ہے. اب یہ تو ایک الف کی صورت میں. بے عبارات زیر را ترکیب کر دے, موارد رفع و نصب و جر را ذکر کنید. مندرجہ ذیل عبارات چاہے وہ قرآن کریم کی آیات ہوں یا احادیث معصومین علیہ السلام, خب ان کو آپ غور و فکر سے دیکھیں, مطالعہ کریں, پڑھیں اور ان کی ترکیب کریں, اور یہ ہمیں بتا دیں کہ رفع نصب اور جر کہاں کہاں ہے. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ, ایک مثال. دو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ ترکیب کرنی پڑی گی پہلے. جاء فعل, من حرف جار, اقصى مضاف, المدینہ مضاف الیہ, یہ جار مجرور متعلق ہے جاء. رجلون یہ فاعل ہے جاء کے لیے, یہ ترکیب اس کی. اب یہ ہے کہ موارد رفع و نصب و جر ذکر کنید. اب یہاں بتا دیں رجلون مرفوع ہے اور اس پہ رفع جو ہے وہ اعراب بالحرکات میں سے ہے, اعراب اصلی ہے. من حرف جارہ ہے جو مابعد کو مجرور کر رہی. اچھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی فعل ماضی, یہ عامل ہے. اللہ اس کے لیے معمول, یہ فاعل ہے اس کے لیے. عن حرف جارہ ہے, ہم مجرور ہے ضمیر, یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے. ورضوا عنہ, اب اس نے نہیں بیان کیا کہ یہ متعلق بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, بہرحال بیان کر رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے مطلب. ورضوا عنہ یہ جملہ اس جملے پر عطف ہو رہا ہے, یعنی عطف جملہ فعلیہ پر جملے فعلیہ. ہمارے پاس عطف کی قسمیں ہیں, انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ اصل عطف میں یہ ہے کہ مشابہ کا مشابہ عطف, یعنی جملے اسمیہ کا عطف جملے اسمیہ پر, جملے فعلیہ کا عطف جملے فعلیہ پر, جملے خبریہ کا عطف جملے خبریہ پر, جملے انشائیہ کا عطف جملے انشائیہ پر. لیکن کبھی کبھی جملے خبریہ کا عطف جملے انشائیہ پر یا برعکس ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُبْلَى الْمُؤْمِنُونَ وَتُولَدْ الشُّكُوكُ فِي الْقُلُوبِ. یوم الخلاص یہ کتاب کا نام ہے, یہ امام عصر علیہ السلام کے بارے میں لکھی گئی ہے, بہت اچھی کتاب ہے. یوم الخلاص عربی میں ہے, اس کا فارسی میں ترجمہ روز رہائی کے نام سے, یا روزگار رہائی, اگر اشتباہ نہ کروں روزگار رہائی. یہاں ترکیب کریں آپ. یبلا یبتلا, یہ فعل مضارع ہے, مجہول ہے, معلوم بھی نہیں ہے. المؤمنون اس کے لیے نائب فاعل ہے. وتولد واو عاطفہ ہے. تولد فعل مضارع مجہول ہے, ٹھیک ہے. الشکوک نائب فاعل اس کے. فی قلوب یا فی جار القلوب مجرور, یہ جار مجرور متعلق ہے اس کے. اب یہاں وہ بتا دیں گے مؤمنون کون سا ہے اسم, وہ بتا دیں گے المؤمنون جمع مذکر سالم ہے جس کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے اور نون جو بتا. الشکوک کا اعراب اصلی ہے, اعراب فرعی نہیں ہے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل العبادت الصمت و انتظار الفرج. یہ بھی اسی عبادت. بہرحال اس کو ان حدیث کے لیے کوئی مستند اور کتاب نہیں ملی. اگر یہ کتاب اچھی ہے لیکن اگر اصلی منابع حدیثی سے یہ ذکر کرتا تو اور اطمینان آور ہو جاتی بات. خب بہرحال اس کی عبارت یہ ہے کہ افضل و مضاف ہے العبادت کی طرف, یہ مبتدا ہے, الصمت و خبر, و انتظار الفرج و عاطفہ انتظار الفرج, انتظار مضاف الفرج مضاف ہے, یہ عطف ہے اسی افضل العبادت. بس یہ افضل العبادت دو چیزیں ہیں, ایک خاموشی ہے, دوسرا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کا انتظار کرنا. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کذب, اس کذب کو کذبہ بھی پڑھتے ہیں, کذب الوقاتون یا کذب الوقاتون وہلک المستعجلون ونجا المسلمون. اصل جو ہے وہ تسلیم ہونا ہے. کامیاب وہ ہے جو مسلم ہوں, تمام امور حوالے کر دیں, تمام امور میں تسلیم محض ہو جائیں. اور اسی وجہ سے حضرت امیر علیہ السلام نے کہا کہ اصل الاسلام التسلیم, اصل اسلام بنیاد یہ تسلیم ہونا. پھر تسلیم کیا ہے وہ آخر لمبی حدیث ہے. سامع الغیبت احد المغتابین. خوب غیبت کیا سننے والا شخص جو ہے وہ بھی ایسا سمجھیں جس طرح وہ غیبت کرنے والوں میں سے ہے. اچھا, طلب العلم فریضۃ, طلب العلم فریضہ ہے. سامع الغیبت مبتدا ہے, احد المغتابین خبر ہے اس کے لیے. طلب العلم فریضۃ, یہ مبتدا, فریضۃ خبر. علی کل مسلم و مسلمۃ, یہ متعلق ہے فریضہ کے. الی سعۃ عفوک, البتہ اس کو فریضۃ کے بعد جو علی کل مسلم و مسلمۃ آیا ہے, علی کل مسلم ہے لیکن قید مسلمہ اکثر منابع میں نہیں ہے. الی سعۃ عفوک مددت یدی وبذیل کرمک اقلقت کفی. یہ صحیح سجادیہ سے ہے. اس مثال میں آپ دیکھیں الہ حرف جارہ ہے, ساعت مضاف ہے, افوک مضاف اور کاف پھر مضاف ہے. بس الہ حرف جارہ ساعت مجرور, پھر یہ اضافہ ہو رہا ہے افو کی جانب, اف مضاف ہو رہا ہے کاف کی جانب. مدد تو یدی, مدد تو یدی الہ ساعت افوک, یہ الہ جو ہے متعلق ہے مدد تو یدی کے. یدی مفعول بھی ہے اس کے لیے. وبذیل کرمک, واو حرف عطف ہے, با حرف جارہ ہے, ذیل مضاف ہے, کرم کی طرف, کرم مضاف ہے کاف کی طرف, یہ مجرور. یہ متعلق ہو رہا ہے اعلقت کے, اعلقت کفی, یہ اعلقت فعل فاعل اور کفی مضاف ہے, کف مضاف یا متکلم مضاف ہے, یہ اس کے لیے مفعول بھی بن جائے گا. یہاں تک جو گفتگو ہے ہماری صفحہ نمبر 31 نمبر میں. نیچے ایک حاشیہ ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخر زمان میں مومنین جو ہے ان کو امتحان میں ڈالا جائے گا, وہ مبتلا ہوں گے امتحان میں, آزمائش میں, اور بہت ساری مشکلات, پریشانیاں, سختیاں ہوں گی. اور اسی مطلب کی جانب سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں اشارہ کیا گیا ہے. شک و تردید جو ہے نا دلوں میں آ جائیں گے. یہ مطلب اشارہ ہے ان افراد کے لیے جو سست ایمان ہیں, سست العقیدہ ہیں, وہ صحیح ایمان نہیں رکھتے, جس کے نتیجے میں وہ شک و تردید ان کے دلوں میں وجود میں آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر انہوں نے جو بیان کیا تھا کسانی کے برائے ظہور امام عصر وقت تعین میکنن دروغوین, یہ ترجمہ کر رہے ہیں اسی کا, کذب الوقاتون, جو وقت معین کر رہے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہلک المستعجلون, اور جو بہت جلدی کر رہے ہیں وہ ہلاکت میں ہیں, ہلاک ہو جانے والے ہیں. وکسانی کے تسلیم امر خدا ہے, وہی نجات پانے والے افراد. اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اگرچہ ان تمام مباحث میں ان قلت اور فیہ ما فیہ بہت زیادہ ہے, لیکن ان سب چیزوں کو غض نظر کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ جو گفتگو کریں گے وہ اس محائی مبنی
جو صفحہ نمبر 32 پر ہے، اور پھر اسماء مبنی میں جو مباحث شامل ہے اس سے گفتگو کریں گے. اور اسی پر یوں عرض کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.